برائی روکنے اور نیکی کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں، آپس میں باہمی صلح کرواتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، غلطی ہونے پر فوراً توبہ کر لیتے ہیں، زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے اور میانہ روی سے رہتے ہیں، چلا کر نہیں بولتے، لوگوں سے ترش روی سے پیش نہیں آتے اور اپنے خام خواہ اپنی تعریف نہیں کرتے، خود پسندی نہیں کرتے، وہ حسد نہیں کرتے، بھلائی کی باتوں میں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، بیہودہ باتوں سے وہ دامن شریفانہ طور پر بچا کے آگے چلے جاتے ہیں، مکر و فریب سے وہ اجتناب کرتے ہیں، فرقوں میں نہیں بٹے ہوتے، حق اور باطل کو آپس میں نہیں وہ ملاتے اور حق کو نہیں چھپاتے، ہمیشہ سیدھی صاف سچی اور دو ٹوک بات کرتے ہیں اور اعتدال کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، نفس کے فریب میں نہیں آتے، جھوٹی انا اور جو فالس پریسٹیج ہے اس پر نہیں اٹھتے کہ کوئی ایک بات ہے آدمی کو پتہ چل گیا کہ یہ بات غلط ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ اپنی جھوٹی انا کے لیے اس پہ اڑا رہے، وہ کہتے نہیں، مطلب اس پہ وہ اپنے موقف کو تبدیل کر لیتے ہیں، وعدے کی پابندی کرتے ہیں، عدل کے علمبردار ہوتے ہیں، سچی شہادت دیتے ہیں خواہ وہ والدین، رشتہ دار، دوستوں یا اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، دشمنی میں بھی عدل پر عمل کرتے ہیں، قرآن حکیم کو اپنا سپریم لا بناتے ہیں اور اس کی روشنی میں قوانین بناتے ہیں، ماپ تول میں وہ عدل و انصاف کرتے ہیں، والدین سے احسان کرتے ہیں، رشتہ داروں اور معاشرے میں جو لوگ اکیلے رہ جاتے ہیں ان کے ساتھ وہ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہمسایوں سے، بیگانوں سے اور مسافروں سے وہ احسان کرتے ہیں، احسان کر کے وہ جتاتے نہیں بلکہ شکریہ کے بھی متمنی نہیں ہوتے اور احسان کا بدلہ احسان سے لیتے ہیں اور خود تنگی میں رہ کے دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، مقروض سے نرمی کرتے ہیں بلکہ قرض معاف کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کا مال نہ حق نہیں کھاتے، اپنی عصمت کی اس کی حفاظت کرتے ہیں اور کھلی اور پوشیدہ کسی قسم کی بھی برائی و بے حیائی اس کے قریب نہیں جاتے اور اپنی نگاہوں کو بے باک نہیں ہوتے، اپنے خیالات کو وہ پاک رکھتے ہیں اور خیالات پاکیزہ رکھتے ہیں اور غصہ جیسی قوت کو تعمیری کاموں کی طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کے احساس سے ان کے دل میں جو ہے وہ ایک خوف پیدا ہوتا ہے اور ان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ یہ مستقل مزاجی سے جو دعویٰ ہے یہ مکمل طور پر سچا ہے، یعنی وہ خدا سے ڈرنے کا مفہوم یہ نہیں کہ خدا سے ڈرتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ خدا نے جو احکامات دیے جن چیزوں سے روکا ہے ان کو پتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کا نتیجہ یہ غلط نکلے گا، اس نتیجے کے مضر اثرات سے وہ ڈرتے ہیں اور کائنات پہ وہ غور و فکر کرتے ہیں اور ہر وقت اس کی تحقیق میں سرگرداں رہتے ہیں اور صاحبان عقل و بصیرت ہوتے ہیں اور خود پہلے اپنی اصلاح کرتے ہیں اور کوئی اگر دوسرا ان کی اصلاح کرنا چاہے تو اس کو اعتراض کی بجائے اس کی بات کو قبول کرتے ہیں، اپنی پاک بازی اور نیکی کی دوسروں پہ دھونس نہیں جماتے اور تکبر نہیں کرتے اور آپس میں رحم دل ہوتے ہیں لیکن باطل کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں اور حق کے مخالفین اور منافقین سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، جہاد کرتے ہیں، اپنا مال و جان اللہ کے ہاتھ میں فروخت کرنے والے ہوتے ہیں اور راہ حق کے شہید یا غازی ہوتے ہیں، درست سمت میں چلنے والے، احکام خداوندی کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں اور خالق کی حمد کرنے والے اور اس غرض سے وہ دنیا بھر کی سیاحت کرنے والے ہوتے ہیں، رکوع و سجود کرنے والے اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ برائیوں سے روکتے اور اچھائیوں کی ترغیب دیتے ہیں، مرد اور عورت جو ہیں وہ دونوں سچائی کے پیکر ہوتے ہیں، اپنی استعداد کو قوانین خداوندی کے مطابق استعمال کرنے والے ثابت قدمی سے مصروف جد و جہد ہوتے ہیں اور خدا کے قوانین کے سامنے جھکے ہوئے اظہار کے پیکر اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں مومن کا جو ذکر آیا ہے اس سے مراد مومن مرد نہیں ہے، یہ ضمیر ہے، جیسے ہم ہان سویڈش میں یا کہتے ہیں مومن مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں اور قرآن کی ایک آیت میں دونوں کے الگ الگ بھی بتایا گیا ہے، تو یہ خوبیاں دونوں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد وہ نظام صلاۃ اور زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور باہمی ربط میں رہتے ہیں اور جب وہ اس لیول پہ پہنچتے ہیں تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور جو دنیا اور آخرت کی ان کو خوشخبری دیتے ہیں
اور پھر یہ ہے کہ یہ اس کو محض سمجھ لینا کہ نیکی کا کام یہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی آرائش ہے، یہ نہیں ہے۔ نیکی کا کام یہ ہے کہ جو یہ ساری مومن کی خوبیاں قرآن حکیم نے بتائی ہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے اپنے آپ کو سمجھے کہ میں نے بہت نیک کام کر لیا تو وہ قرآن حکیم کے اس پورے پیغام سے متصادم ہے، اور پھر وہ اپنی تمام خواہشات کو احکام الہی کے تابع رکھ کر متوازن زندگی بسر کر کے ہر قسم کے خوف اور حزن سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ ساری کی ساری قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں مومن کے بارے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مسلمان ہونے کے علاوہ بھی اگر ایک عام آدمی ان خوبیوں کو اپنے اندر جاگزین کر لے اور وہ معاشرے کے قانون میں بھی ہو اور انفرادی طور پر بھی ہو تو وہ معاشرہ یقیناً ایک بہت اچھا معاشرہ بنتا ہے۔ تو ہماری جتنی بھی پرابلمز ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس جو قول فیصل یا ہمارے پاس رہنما کتاب قرآن حکیم موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار، ٹھیک ہے مطالعے کے لیے بے شمار کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں اس کی مزید معلومات کے لیے، لیکن قرآن حکیم کی روشنی میں ہمیں بے شمار مسائل موجود ہیں آج کے دور میں مسلمانوں میں، لیکن قرآن حکیم کی روشنی میں، قرآن حکیم کی صورت میں ہمارے پاس ایک ایسی کتاب موجود ہے کہ جو حق اور باطل میں فرق کر دیتی ہے، ہمیں بالکل سیدھے راہ پہ لے جاتی ہے۔ میں اپنے طور پہ اپنی ڈاکٹر صاحب ایک ایگزامپل سوچ رہا تھا، جیسے آج کے کمپیوٹر کے دور میں کہ فار ایگزامپل جیسے ہم کمپیوٹر میرے میں ایک بار پرابلم آ رہی ہے، اس میں وائرس ہے، اس میں بگز ہے کچھ، اب کوئی آدمی مجھے لاسٹلی یہ ایڈوائز کرے گا کہ اس میں آپ ونڈو انسٹال نہیں کر لیں اور سارا ڈیلیٹ کر دیں تاکہ کمپیوٹر نئے سرے سے کام کرے۔ تو اگر میں اگر اس ایگزامپل کو اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ میں اگر اپنے آپ پر ایمان کی ونڈو انسٹال کر لوں نئے سرے سے، پچھلا سارا ڈیلیٹ کر کے، اور قرآن کا آفس پیکٹ اس میں انسٹال کر دوں تو میرے تمام مسائل کا حل یہ دے دے گا، مجھے کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہمارے مسائل ہی ہیں۔ اگر اس طرح سے اگر ہم قرآن حکیم کو صحیح طرح سے غور و فکر سے